تو پاکستان اور انڈیا دو ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور ہاسپٹلز میں فیمیلز کے ساتھ ریپ کیسز سامنے آتے ہیں۔ اب اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ یہ دو ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر ریپ کرنے والے کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے، انفلوئنسرز کی طرف سے، جرنلسٹ کی طرف سے اور پولیٹیشین کی طرف سے، اور جو وکٹم ہوتی ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو الٹا بلیم کرتے ہیں کہ اس کی اس طرح کی غلطی تھی، یہ باہر نکلی تھی اور اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے، اس کو اس طرح بلیم کیا جاتا ہے۔ اب پنجاب گروپ آف کالجز میں جو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے اس کو دبانے کی کوشش کی۔ یہاں پر بالکل ثبوت موجود ہیں کہ اس کیس کو وہاں کی جو فیکلٹی ہے اس نے بالکل اس کو دبانے کی کوشش کی، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پروٹیسٹ سے یہ سب کچھ سامنے آیا۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 19 سال کی لڑکی تھی اور فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کے ساتھ گارڈ نے جو ہے بیسمنٹ میں ریپ کیا، اور ریپ کرنے کے بعد اس طرح ہوا کہ اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی، لیکن اس گارڈ کو کسی نے بھی جو ہے اریسٹ کرنے کی کوشش تک نہیں کی، اور یہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ اس وقت کے جو ٹیچرز تھے ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہاں پر اس طرح کا کیس رپورٹ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سب اس کے اوپر خاموش رہیں، بلکہ الٹا اس گارڈ کو ڈیفینڈ کیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہاں پر اس ملک میں ایک چھوٹے سے کالج میں ایک گارڈ کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، تو ایک بڑے لیول پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ ڈی ایس پی باہر آ کر اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پروٹیسٹ ختم کر دیں اور ختم کر کے اندر کلاسز میں جائیں، ورنہ ادھر یہاں پر ایک اور کیس بھی رپورٹ ہو سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک ڈی ایس پی ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پبلک کو سرو کرے، پبلک کی پروٹیکشن کریں، الٹا وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ اندر جائیں ورنہ یہاں پر ایک اور ریپ کیس ہو سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ ایک جرم کرنے والوں کو ہر وقت پاکستان میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کا دستور ہے، یہاں پر اس طرح ہی ہوتا ہے، لیکن جو وکٹم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا کے ہاسپٹل میں وہاں پر لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو ریپ کا کیس سامنے آیا، اس کے بعد پاکستان نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر یہ کیس عموماً سامنے آتے ہیں، اور یہ دونوں کنٹریز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ریپسٹ ہوتا ہے اس کو ہی ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ انڈیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ کس طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ اس میں ملوث تھے، انڈیا میں جو کچھ واقعہ ہوا تھا، اس کو کس طرح وہاں کی پولیس نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا اور کس طرح اس معاملے کو دبایا گیا۔ اب یہاں پر اس طرح ہے کہ وہ جو ٹیچرز ہیں ان کو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دی ہیں کہ ہم آپ کو سسپینڈ کریں گے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے سسپینڈ بھی کیا ہے، اور سسپینڈ کرنے کے بعد ان کو مزید دھمکیاں دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ آپ نے بولنا نہیں ہے کسی کو کہ گارڈ نے جو ہے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب تک ایسے لوگوں کو سزائیں نہیں ہوں گی تب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹیٹ، جو کہ اسٹیٹ ہے ہی نہیں، لیکن جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ تو اپنے شہریوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ الٹا ہوتا ہے، اور یہاں پر الٹا اس بندے کو ہی بلیم کیا جاتا ہے، وہ جو بیچارہ جو ہے وہ اس ضلالت کا شکار ہوا ہوتا ہے۔ واقعات سے بچنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے جس سزا کی وہ مستحق ہیں، تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے۔ تھینک یو۔